شام تک مناسب سے تیار آنے کے سامنے کھڑا بال میں برش پہلت اپنا خیال رکھے گا اور صرف کمرے تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں۔ امید تو نہیں مجھے کہ نیہا اب دوبارہ کوئی گڑبڑ کرے گی، پھر بھی اس کے منہ مت لگنا اور فون پر کانٹیکٹ میں رہیے گا میرے ساتھ۔ وہ اپنی فائل بیگ میں رکھتے ہوئے اسے ساتھ ساتھ ہدایت دے رہا تھا۔ فلائٹ میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ عدن کا دل زور سے لڑکا، مس کریں گی نا مجھے؟ اس کے اتنا کہنے کے دے عدن کے آنسو جھلک پڑے۔ کم آن یار، آپ ایسے روئیں گے تو میں سارا راستہ ڈسٹرب رہوں گا۔ کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو؟ صرف 10 دن کی تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیڈی کے فیصلے کے خلاف جا کر ان سے اپنے لیے زان مرید کا لقب سنوں، پلیز مجھے جانے دے۔ اس نے اس کے گرد بازو حمال کر کے اسے ساتھ لگایا۔ کیا لاؤں آپ کے لیے وہاں سے؟ عدن نے آنسو پونچھتے ہوئے نفی میں ساتھ لایا۔ یو مین میں خود آ جاؤں، یہی کافی ہے نا؟ چلیے آئیے، مجھے باہر تک چھوڑ کر آئیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے لاؤنج میں آیا۔ نیہا کو دیکھتے ہی چونکا۔ یہ گئی کیوں نہیں اب تک؟ سارم سے ملتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ کہتی ہم ٹائم کے جانے کے بعد میں نے اپنی بانجی سے دوستی کا لینی ہے، اس لیے نہیں گئی۔ سائم کے جانے کے بعد میں نے اپنی بابی سے دوستی کا لینی ہے، اس لیے نہیں گئی۔ سائم کی بات پہ وہ ہنستے ہوئے ڈیڈی کے پاس ہے، میں صرف آپ کے کہنے پہ جا رہا ہوں۔ عدن کی ذمہ داری آپ کو سونپ کر اس کا خیال رکھے گا، وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ بیٹے کی پریشانی دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرائے۔ ڈونٹ وری، تم جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ ڈیڈی کے بعد وہ سب کو ہاتھ ہلاتے آخری نظر اس پر ڈال کر سارم کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ سامی ایک بار علی کو فون کر دینا، رابی کو یہاں چھوڑ جائے 1-2 دن کے لیے، اس کا فون آوزار ہے ابھی۔ اوکے، اور تم بھی خیال رکھنا کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ او بھائی تم چپ کر کے اپنا کام کر کے واپس آ، وہ بالکل ٹھیک رہے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ رہی نیہا، اسے میں خود ہی سیدھا کر دوں گا۔ اس میں اور ممی میں کوئی کھچڑی پاکڑی ہے، مجھے نظر رکھنی پڑے گی ان دونوں پہ، مگر تم فکر نہ کرو، بس جلدی سے کام نپٹا کر واپس آنے کی کرو۔ روز کے روز تمہیں اپڈیٹ کرتا رہوں گا میں۔ اس سے مطمئن کرتا ایئرپورٹ پہ سی آف کر کے واپس آ گیا۔ آج بہت دنوں بعد نواب عالم کے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر جیسے اس نے ان پر انگارے پھینک دیے تھے، وہ دروازے سے ہٹ گئے۔ پروین چچی شرمندہ سی اندر مما کے پاس آئی۔ تم یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو؟ یہ دیکھنے آئی ہوں میں مر گئی ہوں یا نہیں۔ نہ آپا، ایسے نہ کہیے، مجھے معاف کر دے۔ وہ روتی اماں کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو نا میری بیٹی کہاں ہے؟ اب تو آج بھی ختم ہو گئے اس سے ملنے کی۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بتاؤ وہ کہاں پہ ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ چچی نے تڑپ کر ان کے ہاتھ پکڑے۔ آپا میں خود نہیں جانتی وہ کہاں ہے، سارا قصور میرا ہے۔ کاش میں نے جہانگیر کی تربیت اچھے سے کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا گندا نکلے گا۔ اپنے ہی خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالی اس نے۔ مجھے پتا ہوتا تو میں پتال سے بھی عدن کو نکال کر لے آتی، مگر میں قسم کھاتی مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ تمہاری بیٹی کو تو پتا ہے نا وہ کہاں پہ ہے۔ اماں کے کہنے پر وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر پھپھا کر رو پڑی۔ آپا وہ اس قابل نہیں رہا کہ کچھ بتا سکے۔ میں نے اس سے بہت مارا، بہت پوچھا اسے، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ اپنے ابا کی وفات کے دن سے ہی وہ غائب تھا۔ 2 دن بعد نبیل کو کسی کا فون آیا کہ ایک گاڑی جہانگیر کو ٹکر مار کے گزر گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ وہاں 1 ہفتہ رکھنے کے بعد نبیل اسے گھر لایا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے، اوپر سے سر میں لگنے والی چوٹ سے وہ بالکل ہی ارد گرد سے غافل ہو گیا ہے۔ بس کر دے چچی، آپ کی اس کہانی پہ مجھے بالکل یقین نہیں آیا۔ صحیح بتائیے کہاں چھپا بیٹھا ہے وہ نامرد؟ عبداللہ بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں، کون سی ایسی بدنصیب ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کہیں گی؟ وہ روتے ہوئے نواب عالم کے پاس آ کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دے، میں آپ لوگوں کی گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں میری معافی عدن کو واپس نہیں لا سکتی، پھر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میر عالم آخری وقت میں بھی وہ روتے ہوئے گیا ہے، خدا کے لیے اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی روح کو چین آ جائے۔ میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، سارا قصور ہی میرا ہے، پر آپ میرا یقین کریں مجھے نہیں پتا عدن کہاں ہے۔ نواب عالم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دل کرا کر کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جاؤ، میں نے تمہیں اور میر عالم کو معاف کیا، مگر یہ مت سمجھنا میں کبھی جہانگیر کو معاف کر دوں گا۔ اس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو مجھ سے دور کیا، اس سے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ میر عالم کی وفات کے بعد جہانگیر گھر سے نکل کر سیدھا معزبین کے پاس گیا، جو اسے دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی کہاں ہے جس سے میں اس دن تمہیں دے کر گیا تھا؟ معزمین کے دماغ کی سوئیاں گھومی، فوراً ماتھے پہ تیوری آگے، کون سی لڑکی؟ بکواس مت کرو میرے ساتھ،
ابھی مجھے داس دین نہیں اسے یہاں چھوڑے، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میں نہیں جانتی تم کون سی لڑکی کی بات کرو، جو بھی ہو تم نے اسے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آئی کوئی لڑکی واپس نہیں جاتی، بھول گئے ہو کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر وحشیوں کی طرح ماج بین کا گلا گھونٹا۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں ہے، بلاؤ اس کو، کہاں ہے وہ؟ ورنہ یہی ختم کر دوں گا تمہیں۔ ماج بین کی آنکھیں ابل پڑی، وہ نہیں ہے یہاں۔ اس کے گلے کو دبائے جہانگیر کے ہاتھ کام گئے۔ کہاں گئی ہے وہ؟ کہاں بھیجا ہے تم نے اس کو؟ اس کی بولی لگ گئی، کوئی لے گیا ہے اس کو۔ گرفت ڈھیلی ہونے پہ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ کون لے گیا اس کو؟ ایڈریس بتاؤ مجھے اس کا، کتنے میں بیچا ہے اسے تم نے؟ اس کی اونچی آواز سے ان کا ماجبین کے ہیر ہوا فوراً اکٹھے ہوئے۔ اپنی اوقات نہ بولو، آواز نہیں چڑھا کے بات کو، یہاں پہ آئی کوئی لڑکی واپس نہیں جاتی۔ اب نکلو یہاں سے اور آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھ سے… وہ جیسے ہی آگے بڑھا، ماجبین کے چیلوں نے اسے گردن سے پکڑ لی، اس کو اتنا مارا کہ آدھا یہاں آنے کا راستہ بھی بھول جائے۔ لڑکی واپس آئی، اس کو وہاں ہنکارا بڑھتے اندر کی جانا مڑ گئی۔ وہاں جمع ہوئے لوگوں نے مار کر جہانگیر کو باہر نکال دیا۔ وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ وہ آدھی رات کو قبرستان اور تازہ بنی قبر کے پاس بیٹھ کر ہجوم سے رو پڑا۔ ابا کیوں چلے گئے آپ؟ ہمیں اکیلا چھوڑ کے؟ ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کی، کبھی آپ کی بات نہیں مانی ابا۔ میں اتنا بے غیرت ہوں، اپنے ہاتھوں اپنے ہی خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا؟ کیوں کر دیا میں نے ایسا؟ کیوں میں اتنا اندھا ہو گیا کہ صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکا؟ پتہ نہیں کہاں ہوں گے وہ ابا، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تو محبت کرتا اسے، کیوں اسے وہاں پہ چھوڑ آیا؟ ابا ایک بار مجھے معاف کر دے، میں اسے بتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، تایا جان کی دی ہر سزا بھگت لوں گا، سارے گناہ چھوڑ دوں گا، مگر خدا کے لیے ایک بار مجھے معاف کر دے۔ ابا کیوں مجھے اکیلا چھوڑ گئے؟ کچھ تو کہا ہوتا مجھے مار ہی لیا ہوتا، اف تک نہ کرتا میں، مگر ایسے دور تو نہ جاتے۔ میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اپنے قدموں پہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ ابا ایک بار معاف کر دے۔ میر عالم کی قبر پہ سر کے اونچی آواز میں روتے ہوئے رات کے سناٹے کو جی رہا تھا۔ ساری عمر جس باپ کی نافرمانی کی، آج اس کے جدائی پہ دل کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ساری رات وہ ان کی قبر پہ بیٹھا روتا رہا، صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑا۔ ابا میں اسے ضرور ڈھونڈوں گا، ہر حال میں واپس لاؤں گا اس کو۔ وہ اسی طرح روتا ہوا شہر جانے والی سڑک پہ مڑ گیا۔ سارا دن وہ پاگلوں کی طرح سر پہ بیٹھا رہا، چادر لپیٹے، ہر عورت پہ اسے عدن کا گمان ہوتا۔ شام نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سڑک کراس کرا تھا جب نشے میں دودھ کسی رئیس زادے کی گاڑی نے زوردار ٹکر مار کر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ ان میں لت پر پڑے وجود کو لوگوں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ اس کے موبائل میں مسلسل نبیل کی کال تھی۔ کسی راہگیر نے اسے ہسپتال کا ایڈریس بتایا۔ 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش آیا، مگر وہ صرف ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کوئی بہت بڑا شاک لگا تھا اور اوپر سے سر میں لگنے والی چوٹ سے ذہن متاثر ہوا تھا۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد نبیل اسے گھر لے آیا۔ گھر میں جو چیز اسے نظر آتی وہ توڑ پھوڑ دیتا۔ نبیل نے اسے ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ سارا دن بس ایک ہی جملہ اونچی آواز میں دہراتا رہتا۔ کچھ دن بعد وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ گاؤں واپس آ گئے۔ اس دن بھی وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نبیل گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھا پروین چچی کا دل زخمی ہو گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جہانگیر میر جان ادھر آ، ماں کے پاس بیٹھ آگے، مگر انہیں دھکا دیتا بیرونی گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ شام تک نبیل نے پورا گاؤں چھان مارا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ دوسروں پہ ظلم کرتا ہر شخص یہ بھول جاتا ہے اللہ بھی موجود ہے۔ انہیں صرف رستی ہی ڈھیلی کی، مگر وہ کسی شے سے غافل نہیں ہوا۔ اگر آج ایک شخص کسی کی بہن بیٹی کو جان سے میں لاگو سے رسوا کر دیتا ہے تو اسے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب اس کی اپنی بہن اور بیٹی ماتھے پہ یہی لیبل لگوائے گھر کی دہلیز پہ واپس آ جائے گی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے وہاں 90% میں مرد ہمیشہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ پہلے وہ صرف وقت گزاری کے لیے نادان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اس طرح کے مرد ان لڑکیوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، وہ صرف سودے بازی کرتے ہیں، اور اس سودے بازی میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا ہنر، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ اور نادان لڑکیاں ان مردوں کے 2 میٹھے بولوں کے پیچھے اپنا سب کچھ بھول جاتی ہیں
دوسروں کے نادانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مکافات عمل بھی کسی شے کا نام ہے جو اس دنیا میں لازمی ہو کر رہے گا۔ آج سڑکوں پر پھرتے بکھرے بالوں پھٹے ہوئے کپڑوں والے اس شخص کو دیکھا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہی جہانگیر عالم ہے جس نے کبھی اپنے کپڑوں پر ہلکی سی گرد برداشت نہیں کی، مگر کسی کی اس کا سب کچھ اجاڑ گئی تھی۔ وہ سارا غرور اور عقل مٹی میں مل گیا تھا۔ قسمت مغرور لوگوں کو ان سے زیادہ مغرور لوگوں سے ملواتی ہے، صرف ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے۔ یہ قدرت کا ایک مشغلہ ہے۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے، صرف سارم ہی اس سے نان اسٹاپ بات کرتا۔ نیہا اور سارا بات ببات طنز کرتی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ تانگ آ کر اس نے کمرے سے باہر جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب بھی سالم کے کہنے پر عظمیٰ اسے نیچے بلا کر لائی تھی کہ وہ بھی آپ بھی سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں، بور نہیں ہوتی؟ دائم ہی گیا ہے، ہم سب تو یہاں پہ ہے نا۔ میں نے سوچا تھا آپ آ گئی ہیں، اب ہم سارا دن باتیں کیا کریں گے، مگر اب تو نیچے ہی نہیں آتی۔ قدائم آپ کو بولنے سے منع کر کے گیا ہے۔ اس کے کہنے پر ادن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دیکھیں نیہا کتنی بار بول چکی ہے، بھابی نیچے کیوں نہیں آتی، مجھے ان سے دوستی کرنی ہے۔ سال کھا لیا اس نے میرا پوچھ پوچھ کر۔ کانٹے سے پائنیپل منہ میں رکھتی نیہا نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ہیلو نیہا، کیسی ہو تم؟ اس نے مسکرا کر نیہا سے پوچھا۔ تم سے تو اچھی ہی ہوں۔ ہاں ہاں، یہ بات ذرا تم دائم کے سامنے کہنا، پھر وہ بتائے گا تمہیں۔ سالم نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں دائم سے ڈرتی ہوں؟ غلط نہیں، بالکل صحیح فہمی ہے۔ یہ تو مجھے اس روز پتہ چل گیا تھا جس روز بھابی گھر آئی تھی۔ سالم نے ہنستے اسے وہ دن یاد لایا۔ نیہا کا چہرہ تب کیا؟ بھابی آپ کی کوئی دوست بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں تو ہے رابیل، تو پھر اسے ہی بلوا لیا کرے۔ اس طرح خاموش بیٹھنے سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بلکہ لائیے مجھے دیں اپنا فون، میں اسے بلاتا ہوں۔ سالم نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون لے کر رابی کا نمبر ملایا۔ سارا کی بات پہ نیہا نے ان کے گلے میں بازو حال کیے۔ آئی لو یو حال، اگر آپ کو پورا یقین ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی دوست کر دے گی نا کام، یہ نہ ہو وہی منع کر دے۔ اور سارا بلین چوپڑ، میرے بہت سے احسانات اس پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ سارا طلال کو انکار کر دے۔ حالہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ٹائم کیا وہ یقین کر لے گا؟ نیہا نے ایک اور پہلو اٹھایا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جب ثبوت اس کے ہاتھ میں ہوگا خود بہت یقین آ جائے گا۔ اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں وہ سین دیکھنے کو۔ سارا ساتھ ساتھ نہانوں پر نیل پینٹ کے مختلف شیڈ کا کوٹ کر رہی تھی۔ چلو ابھی سے ریڈی ہو جاؤ، طلال کے آنے سے پہلے ہم نے واپس آنا ہے، تب تک میں بھی تیار ہو لوں۔ ان کے کہنے پر وہ فوراً خوشی تیار ہونے چل دی۔ 1 گھنٹے بعد رابیل مین گیٹ سے نمودار ہوئی، سن گلاسز بالوں میں، اور لاؤنج میں جہاں سالم پہلے سے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کہ تم کیوں انتظار کر رہے تھے؟ ادن کہاں ہے؟ بھابی اپنے کمرے میں، تم پہلے ادھر آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سالم کی تفصیلی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرائے۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکی بالکل پاگل ہے، تم رکو میں ابھی دیکھتی ہوں جا کر۔ وہ افسوس سے سہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ باہر کون سا کرفیو لگا ہے جو تم اندر منہ گسیڑے بیٹھی ہو؟ آتے ہی دروازہ لاک کر کے غصے سے دیکھتی اس کی طرف مڑی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے کپڑوں کی طرح لگا کر الماری میں رکھے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور چاہتی کیا ہو تم؟ بچی ہو کیا جو مجھے ایک ایک بات سمجھانی پڑے؟ کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں بھی نیہا نے آتے ہی میرے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتی باقی کپڑے ٹیبل سے اٹھا رہی تھی۔ اتنی جرأت نہیں اس چپکلی میں کہ میرے منہ لگے، وہ صرف انہی کے سامنے بولتی ہے جو تمہاری طرح آگے سے گونگا بہرا ہو۔ چھوڑو ان سب کو، یہاں آ کر بیٹھو اور میری بات سنو۔ رابی نے اسے پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ یہ بتاؤ تمہیں کسی نے انعام دے دینا ہے کیا جو سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو؟ 10 دن کے لیے گئے ہیں دائم بھائی، ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گئے۔ باہر کیوں نہیں نکلتی تم؟ پتہ ہے ابھی صاحب نے مجھے کیا کہا، وہ کہتا ہے تم پوچھو جا کے کیا مسئلہ ہے۔ بھابی ہمارے پاس آ کے کیوں نہیں بیٹھی؟ اب بتاؤ کیا کہوں میں اس سے؟ کون سا چلا کاٹ ہی ہو تم اچھے سے جانتی ہو میں کیوں نہیں جاتی باہر۔ نیہا اور آنٹی بات بات پہ شروع ہو جاتی ہیں، میں تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ واہ بھائی، کیا کہنے ہیں تمہارے، یعنی کہ تم اس چھپکلی سے ڈر رہی ہو؟ ادر یہ تمہارا گھر ہے، نیہا کا نہیں۔ اب تم میرڈ ہو، اپنی ترجیحات کو پہچانو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری کیا حیثیت ہے اس گھر میں۔
میں تو حیران رہ کہ جب سالم نے بتایا نیہا پارٹی کے بعد اپنے گھر ہی نہیں گئی بلکہ یہی بیٹھی ہوئی ہے۔ خود سوچو کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا، کیوں اتنے دنوں سے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اتنی انسلٹ کی اس کے سامنے، مگر پھر بھی وہ اتنی ڈیٹ واپس تک نہیں گئی اور تم سب کچھ چھوڑ کے کمرہ بند کیے بیٹھی ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے ساس کے نزدیک تم ایک ناپسندیدہ ہستی ہو۔ پارٹی میں دیکھا تھا ان کا رویہ، اس کا بس چلے تمہیں ایک دن اس گھر میں نہ گزارنے دے۔ ابھی سالم نے مجھے کہا ہے نیہا اور آنٹی کے درمیان کچھ چل رہا ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہیں اس گھر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ اگر تم اسی طرح خاموش بیٹھی تو وہ دائم کے آنے سے پہلے تمہارا پتہ اس گھر سے صاف کر دے گی۔ یہ دونوں بہت شاطر عورتیں ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ آج بھی نیہا اس گھر میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہے، اسے دائم سے کوئی پیار محبت نہیں، وہ صرف اس اسٹیٹس اور شان و شوکت کے لیے پاگل ہو رہی ہے جو دائم کی بیوی کی حیثیت سے تمہیں ملا ہے۔ سارا آنٹی نے تو ہمیشہ اسے یہاں لانے کا سوچا تھا، لیکن قسمت کے کھیل کو کون جانتا ہے۔ اگر تم اسی طرح ان کی باتیں خاموشی سے سہتی رہی پھر ان کا راستہ تو خود بہت صاف ہو جائے گا۔ کچھ ہوش کے نہ لو، کیوں تمہاری مت ماری ہوئی ہے۔ ایک بار وہ تمہیں اس گھر سے نکال دے تو بتاؤ کہاں جاؤ گے تم؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے تم آنٹی کے سامنے مت بولو، وہ بڑی ہے، مگر یہ نیہا کون ہوتی ہے تمہیں بات پہ بات ٹارچر کرنے والی؟ ایک بار تم نے اسے ڈنگ سے اپنی حیثیت باور کروائی ہوتی، دوبارہ جرأت نہیں تھی اس کی تمہارے سامنے کچھ بھی بولنے کی، مگر تمہیں شاید اپنی عزت نفس عزیز ہی نہیں۔ شوہر تمہارا تمہارے پیچھے پاگل ہوا پھر رہا ہے، سالم تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، انکل نے کبھی کوئی اچھی بری بات نہیں کی۔ ایک آنٹی ہی بچتی ہے نا، کیا تم ان کا ڈنگ سے مقابلہ نہیں کر سکتی؟ جانتی ہوں وہ سنگاپور جاتے ہوئے ایک ایک بندے کو تمہارا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا ہے، میلوں دور بیٹھ کر بھی اسے صرف تمہاری ٹینشن ہے۔ علی کتنے بار کہنے کے باوجود میں تمہارے پاس نہیں آئی، صرف اس لیے کہ اپنے مسئلے تم خود حل کرو، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، مگر تم تو حد سے بھی بڑی بیوقوف نکلی۔ میرا تو خیال مجھے اسے فون کر کے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ اپنا سکون سے کام کرو، کوئی ضرورت نہیں واپس آنے کی، کیونکہ تمہارے آنے تک تمہاری بیگم کا اس کام میں ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کیسے باتیں کر رہی ہو تم۔ اس کا دل لرز گیا، وہ پریشانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ غلط نہیں کہہ رہی میں، دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ان کی چالوں کو انہیں پہ الٹ دو، یہ گھر تمہارا، تم مالکن ہو اس کی۔ سالم کی جب شادی ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو انگلینڈ لے جائے گا، یہی ممی کا سر دبانے کو نہیں چھوڑے گا، یہاں ممی کا سر دبانے کو نہیں چھوڑے گا۔ سو یہ گھر آج بھی تمہارا اور کل کو بھی تمہارا ہی رہے گا، اگر تم عقل سے کام لو۔ جب تمہارا جینا مرنا اس گھر میں ہے تو کیوں اندر چھپ کے بیٹھی ہو؟ کون سا گناہ کیا ہے تم نے؟ اب ذرا میری بات غور سے سنو، یہاں پہ صرف انکل کا حکم چلتا ہے، اور انکل تابع دار شوہروں کی طرح آنٹی کی ہر بات مانتے ہیں، اور آنٹی کا دماغ نیہا کے قبضے میں ہے، یعنی انڈائریکٹلی اس گھر میں اگر کچھ غلط ہو تو اس میں کسی نہ کسی طرح نیہا کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر تم اس گھر میں قدم جمانا چاہتی تو سب سے پہلے انکل کو اپنی سائڈ پہ کرو، ان سے باتیں کرو، فرما بردار بہو کی طرح ان سے چائے پانی پوچھو۔ وہ ان سب کے عادی نہیں ہیں، مگر جب تم یہ سب کرو گی تو انہیں خود عادت ہو جائے گی۔ ان سے سیاست پہ بات کرو، مخالفین کی دو چار برائیاں کر دینا، وہ آٹومیٹکلی امپریس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ابھی وہ تم سے بات نہیں کرتے، مگر کا بتا کر جب تم ان سے ہر چیز ڈسکس کرو گے تو کم سے کم وہ چپ کا لیبل تو منہ پہ نہیں لگائیں گے نا۔ پھر دیکھنا تمہاری سانس کیسے جل کر کوئلہ ہوگی۔ اور سالم سے فرینکنیس بڑھاؤ، وہ تو آلریڈی تم سے فری ہے، ایک بار کسی ٹاپک پہ بات شروع کر کے دیکھنا، لڑی وہ خود ہی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ملازمین کے کام پر نظر رکھو، گھر میں جو مہمان آئے اسے اچھے طریقے سے ملو، ان کو اپنی باتوں سے اتنا امپریس کرو کہ اگلی بار وہ آ کر سب سے پہلے تمہارا پوچھیں۔ نیہا کی ایک بات کے جواب میں آگے سے 10 سنائے کرو، دیکھنا وہ چپکلی کیسے سر پہ پاؤں رکھ کے یہاں سے بھاگے گی۔ آنٹی صرف انکل کے کہنے پہ کچھ دنوں کے لیے گھر میں رکی ہوئی ہیں، گھر کے معاملات میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سو بہتر ان کی ناک کے نیچے ہر چیز اپنے انڈر کر لو۔ ابھی سے سب کچھ سنبھال لوگی تو تمہارے ہی فائدہ ہے، ورنہ میں لکھ کے دے دیتی ہوں، دائم کے آنے سے پہلے وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں گی۔ اس کے تو اب آئے دن ٹور رہا کریں گے، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک، جب وہ جایا کرے گا تم اسی طرح ڈر کر کمرے میں بیٹھ جایا کرو گی۔ تمہیں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ خود کو پروٹیکٹ کر سکو، اس کلاس میں موو کرنا سیکھو۔ یہ باتیں میں تمہیں آج بتا رہی ہوں، روز روز نہیں بتاؤں گی،
اتنی کامن سینس تو ہر لڑکی میں ہوتی ہے، تمہاری عقل گھاس چڑھنے چلی گئی ہے کیا؟ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے تمہیں، اور یہ کیا سر جار منہ پھاڑ ہولی میں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم سے اچھی تو عظمیٰ ہے، کم سے کم بال سنور کے تو رہتی ہے، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو۔ یہ دنیا معصوم لوگوں کو جینے نہیں دیتی، کیوں تم اپنے پاؤں پہ خود کو لہاری مار ہی ہو؟ رابل کی ساری باتیں اس کے دل میں اتر ہی تھی۔ پھر اب کیا کروں میں؟ بامشکل آنکھوں میں آئی نمی کو واپس دھکیل کا پوچھا، سب سے پہلے اٹھو، شاور لو، اچھے سے ڈریس اپ ہو کر نیچے آؤ۔ اگر آئندہ تم نیہا سے ڈری اس کی بات کے جواب میں آگے سے کچھ نہ کہا تو دیکھنا میں کیا حال کروں گی تمہارا۔ اب 10 منٹ میں فریش ہو کے نیچے آؤ، میں نیچے جا رہی ہوں، اور جو باتیں میں نے کہی ان پہ عمل بھی کرو، ورنہ تمہارا بورڈ یا بستر یہاں سے گول ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ رابی اسے کہہ کر نیچے چلی گئی۔ سائم ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھا اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی لمبی کانفرنس نہیں ہوگی تم لوگوں کی؟ کچھ سمجھ بھی آیا بابی کو یا نہیں؟ برین واشنگ کر دی ہے میں نے اس کی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ تم نے واپس کب جانا ہے؟ جانا تو میں نے آج کل میں ہی تھا، مگر ڈیڈی نے کہا ہے ابھی ایک ماہ رک جاؤ، خطرہ ٹال جائے پھر جانا۔ ہاں بس تمہاری باری منہ خطرہ نظر آ رہا ہے، دائم کی باری کوئی خطرہ نہیں تھا، بیچارے کو اتنی دور بھیج دیا۔ ارے نہیں، ڈیڈی نے تو اسے بھی کہا تھا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاؤ، مگر اس نے کہا نو پرابلم ڈیڈی، میری بیوی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے اس کی بات پہ نیہا تو جل بن گئی ہوگی، تو اور کیا، بیچارہ ممی اور نیہا کو دیکھتے ہوئے آل تو جلال تو پڑتا گیا۔ رابی مجھے ممی کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں اب وہ مجھے دائم کی جگہ قربانی کا بکرا نہ بنا دے۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ہاں بالکل ہے، یہ چپکلی اس سے کروا لو، پلیز اسے اپنے ساتھ لے ہی جانا تاکہ عدن بھی کچھ ریلیکس ہو جائے۔ اس کی بات پہ سائم نے بلند آواز میں استغفار پڑھا۔ ویسے رابی انگلینڈ بہت زبردست ہے، ہوگا مجھے کیا، مجھے اپنے ملک سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ اس نے محب وطن ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا۔ تو میں نے کب کہا انگلینڈ مجھے پاکستان سے زیادہ عزیز ہے؟ اپنے ملک تو بات ہی کچھ اور ہے، میں تو گھومنے پھرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تم دیکھنا میں تمہیں وہاں پہ ایک ایک جگہ گھماؤں گا۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ رابی کے سامنے پڑے کرسٹل واز کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے مارے اٹھ کر دوسرے صوفے پر منتقل ہو گیا۔ اس کی بات پہ رابی کے دماغ کی سوئیاں مکمل کلاک وائز گھومی، کھڑے ہو کر کمر پہ ہاتھ کے کڑے تیوروں سے اسے گوڑا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو تم مجھے ممی کے عتاب کا نشان بننے سے بچا سکتی ہو پلیز، میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا، دوبارہ ایسا سوچا بھی تو۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا کیا؟ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے میں ساری عمر تمہارے بھائی کے بقول 70 ہوروں کی آس پہ بیٹھا رہوں؟ کیا سالم تلال کا اس دنیا کی خوشیوں پہ کوئی حق نہیں؟ خبردار اگر تم نے یہ بات کسی اور کے سامنے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں تو نیہا تم سے زیادہ بری ہے، مجھے کم برے لوگ یہ پسند ہے۔ بس اب میں نے سوچ لیا، اٹس فائنل، شٹ اپ، جہاں سے آئے وہاں واپس جاؤ، اور ساتھ اس چپکلی کو بھی لے جاؤ۔ آئندہ میں ہرگز تم سے بات نہیں کروں گی۔ تم نہ کرنا، اب میں بات کروں گا تم سے نہیں، تمہارے گھر والوں سے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں ایک منتھ بعد ہم لوگ اکٹھے انگلینڈ جائیں۔ آؤ آؤ، تم بھی آؤ۔ ہاں کیوں رک گئی؟ سنو یہ کیا کہہ رہا، بس اب یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ عدن جو رابل کے تیور دیکھ کر سیڑھیوں پہ ہی رکے تھی، حیرت سے نیچے آئی۔ کیا ہوا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ پوچھو اسے کیا بک رہا ہے۔ توبہ توبہ، ابھی مجھے کہہ رہی تھی اگر کسی اور سے بات کی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی، اب کیسے خوشی خوشی بھابھی کو بتا رہی ہو؟ کتنی چلاک ہو تم بھابھی۔ آپ بتائیے، سمپل سی بات ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دائیں میرے سے 3 سال چھوٹا ہے، اس کی ہوگی، کیا میری نہیں ہو سکتی؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ آپ دونوں سے اکٹھی ہو جائیے اور نیہا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ کہیے کیسا خیال ہے؟ میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی، نکال دو اپنے ذہن سے اس خیال کو۔ رابی عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم نہ کرنا، میں تم سے کر لوں گا۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں، نیہا کوفت سے ان کا شور سندی کمرے سے نکلی۔ یہ کیا تم سب نے شور مچایا ہوا، آہستہ نہیں بول سکتے؟ جینز کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، گلے میں رنگ برنگی مالا لٹکائے، وہ ماتھے پہ تیورے لیے کھڑی تھی۔ آئیے آئیے نیہا بی بی، آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، سالم تلال عنقریب گولی چلنے والا ہے۔ سالم نے دور کھڑی نیہا کو خوشخبری سنائی۔ نہیں سالم بھائی، ایسا کہیے، نیہا تمہارے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات پہ ان تینوں نے جھٹکا کھا کر عدن کی طرف دیکھا۔ رابی اور سالم فوراً ہی حیرت کے جھٹکے سے نکل کر ہنس ہنس کر صوفوں پر گر گئے۔
ایگزیکٹلی بابی، ایگزیکٹلی نیہا، کھلواؤ بوتلیں، ابلواؤ ڈی جے کو، تمہارے دوسرے بیٹ کی بھی ویڈنگ ہے۔ جبکہ نیہا ابھی تک حیرانگی سے عدن کو دیکھ رہی تھی، جو اسے مکمل اگنور کے سالم اور رابی کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ رابی کی ڈانٹ کا اثر واضح تھا۔ یہ وہ عدن تو نہیں تھی جو اس کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی سارہ کو بلانے چل دی۔ ویری گڈ، بس اسی طرح رہنا، کسی بھول چوک کی گنجائش نہیں اب۔ نیہا کے جاتے رابی نے اس کا کندھا تھپکا کر داد دی۔ اب جب انکل ہے تب بھی اسی طرح رہنا، واپس اپنے ہول میں سمٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دیکھنا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی کہ تم دونوں کیا خسر پھسر کر رہی ہو۔ سارم تک جب ان کی آواز نہ پہنچی تو اس نے بے چین سے پوچھا، تمہیں کیا ہم جو مرضی باتیں کریں، تم اپنے کام سے کمل کو رابی نے ہم کر اسے دیکھا، بھولو مت، یہ مشورہ تمہیں میں نے ہی دیا تھا، سارا کریڈٹ مجھے ہی جاتا ہے، چلو مجھے ملے گیا تمہیں بات ہو، اب ایک ہی ہے، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ہرگز بات نہ کرنا میرے سے۔ تبھی سارا بازو میں میچنگ ہینڈ بیگ لٹکاتی باہر آئی۔ ہیلو رابل، کیسی ہو بیٹا؟ ہائی آنٹی، آئی ایم فائن، آپ کیسی ہیں؟ اس نے کھڑے ہو کر سارا کے گال کے ساتھ گال مس کے استغفر اللہ منہ پہ ہاتھ کے سارم کی بڑبڑاہٹ واضح سنا دی۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ ہاں، یہ نیہا نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، سو اس لیے۔ تم بیٹھو، ہاں اوکے سی یو۔ وہ مسکراہٹ اچھالتی باہر کی جانا بڑھی، نیہا بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ عظمیٰ، جلدی سے لنچ کی تیاری کو، ٹائم ہونے والا ہے۔ لانچ میں قدم باہر رکھتی نیہا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو عظمیٰ کو حکم دے کر اب مسکراتے ہوئے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ عدن کے بعد پہ سالم کو جو کھانسی اسٹارٹ ہوئی، وہ پھر رابی کا کرسٹل واز کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر ہی رکی۔ اسے ایک ہی دن میں کیا ہو گیا ہے؟ نیہا الجھتے ہوئے اسے دیکھ سارہ کی طرف بڑھی، اسے آوازیں دے رہی تھی، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر کوئی مسئلہ تو نہ ہو جائے؟ شمائلہ، سارہ کے دوست نے ساری بات سننے کے بعد پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا، جو ریلیکس انداز میں بیٹھی اسے محمد میں ڈال گئی تھی۔ کیوں مسئلہ ہوگا؟ تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ سارہ ایک بار پھر سوچ لو، یہ کوئی معمولی سٹیپ نہیں، اگر کوئی انکوائری ہو گئی تو کمال کرتی ہو تم بھی۔ ہم نے کون سا یہ کیس عدالت میں لے کے جانا ہے جو انکوائری ہوگی؟ سارہ نے کہا، آنٹی آپ پلیز وہ کرے جو حالہ نے آپ سے کہا ہے، ڈرنے یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں، ہم سب کچھ ہینڈل کر لیں گے، آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ نیہا نے شمالہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اوکے، نام کیا اس لڑکی کا؟ عدن۔ نہیں عدن دائم، سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بس آدھے گھنٹے تک کام ہو جائے گا۔ اوکے، ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں یہیں پہ، تم آؤ واپس جلدی۔ وہ سارہ کے بعد پیسہ ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔